سپرویژن. اسپیشل کیسز کنٹینیو ہے. نیو اینڈ ایکسپیکٹڈ مدرس, حاملہ خواتین. سرٹن کیمیکلز, ایسے ورکرز کے لیے کچھ کیمیکلز بھی خطرناک ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ مثال دی ہے لیڈ. اب لیڈ ایک ایسی کامن چیز ہے جو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزوں میں بھی لیڈ استعمال ہوتا ہے, دوائیوں میں بھی لیڈ کا استعمال ہوتا ہے. تو پھر ایسے کیمیکل سے, خاص کر لیڈ سے, پھر ایسے ورکرز کو بچانا ہے. سرٹن بایولوجیکل ایجنٹس, جیسے کہ مثال انہوں نے دی ہے روبیلا وائرس. روبیلا وائرس اگر حاملہ خواتین کے جسم کے اندر جاتا ہے تو ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. مینول ہینڈلنگ, ان سے کوئی باری کام نہیں کروانا چاہیے. ٹیمپریچر ایکسٹریم, بہت زیادہ گرمی, بہت زیادہ سردی سے ان کو بچانا. ہول باڈی وائبریشن, ایسی کوئی مشینری ان سے نہیں آپریٹ کرنی چاہیے جس سے ان کی پوری باڈی وائبریشن ہو. آئونائزنگ ریڈیشن, آئونائزنگ ریڈیشن کی اچھی مثال جو ہے وہ ایکس رے ہے, بڑی کامن سی چیز ہے ایکس رے. تو آئونائزنگ ریڈیشن سے بھی ان کو بچانا ہے. نائٹ شفٹ میں بھی ان سے کام نہیں لینا. سٹریس سے بھی بچانا ہے اور وائلنس سے بھی بچانا ہے. یہ نیو اینڈ ایکسپیکٹڈ مدرس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے. جبکہ ڈسیبلڈ ورکر جو ہیں, جو معذور لوگ ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہیلتھ اینڈ فٹنس کرائٹیریا فار سم جابس. باقی تو معذور لوگوں کو ہائر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر جس کام کے لیے آپ اس کو ہائر کر رہے ہیں اس کے لیے ہیلتھ اور فٹنس کرائٹیریا کو ان کو پورا کرنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ آئی سائٹ ریکوائرمنٹس ٹو ڈرائیو فورک لفٹ ٹرک. اگر کسی کوئی بندہ ٹانگ سے معذور ہے, وہ فورک لفٹ ٹرک چلا سکتا ہے تو نو پرابلم, ٹھیک ہے, وہ چلا سکتا ہے, مگر کم از کم اس کی آئی سائٹ تو ٹھیک ہونی چاہیے. یہ تو بہت ضروری چیز ہے, آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو ایکسیڈنٹ کرے گا. Workers with known disabilities, what are the implications of their disability? آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں معذور لوگوں کی معذوری جو ہے وہ ان کے کام پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے, یا سیفٹی کے معاملات پہ وہ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے ان کی معذوری. اس کی چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ انجری ہو جائے اس کو. سر وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور دوسروں لوگوں کو بھی یعنی دوسروں لوگوں کے بھی یعنی ایکسیڈنٹ میں یعنی دوسری بھی اس کی وجہ سے دوسری بھی ایکسیڈنٹ میں آ سکتے ہیں. That's good point. اور اکوپمنٹ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس میں. جی مجھے ان کیس آف ایمرجنسی سر یہ بھی ایک مسئلہ بن سکتا ہے کہ وہ اندر جائیے اس کو نکالنے کے لیے دوسرے لوگ بھی. ماشاء اللہ, گڈ ویژن. ان کیس آف ایمرجنسی جو معذور لوگ ہوتے ہیں, یا تو آپ کی کمپنی ان کے لیے اسپیشل ایک بندہ ہائر کرے گی جو ان کو اسسٹ کر سکے, ٹھیک ہے. اگر جسمانی طور پہ معذور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نیچے اتارنا کسی کی ذمہ داری ہوگی. ظاہر خود تو نہیں اتر سکتے, اگر کسی دوسری تیسری منزل پہ ہے اور فائر ایمرجنسی میں اس کو ایواکویٹ بھی کرنا ہے. تو اگر بہرا ہے, فائر الارم کی آواز نہیں سن پائے گا, یا کوئی اور ایمرجنسی ہوتی ہے اس کی آواز نہیں سن پائے گا, ٹھیک ہے. کوئی اندھا ہے تو اس کے لیے اور بھی مسئلے مسائل ہیں سارے سلسلے. ویسے خیر آپ لوگ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ تو خیر جدید فیسلٹیز ہیں. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اسٹیئر کیسز میں جو ہے وہ ویل چیئرز کے لیے ریمپ بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ریمپ پہ صرف ویل چیئر یوزر نے کیا کرنا ہے کہ ویل چیئر کے صرف ٹائر اس پہ ایڈجسٹ کرنے ہیں, وہ ریمپ خود بخود ویل چیئر یوزر کو سیڑھیوں سے نیچے اتار دیتا ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ ہر جگہ کی یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کوئی اور ویلڈ پوائنٹ؟ چلیں پھر آگے.
Yes, sir. کیا ہو گیا ہے اسپیشل کیسز اینڈ ولنریبل ورک لون ورکرز اسپیشلی ولنریبل اینڈ مور ایٹ رسک. وہ لوگ جو کہ الگ تلگ کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اور زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. رسک پہ خاص کر ان کے لیے جو رسک ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وائلنس کا رسک, کہ ان کے ساتھ تشدد مار پیٹ ہو سکتا. جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے پریزن آفیسر, ایک جیلر جو ہے. آپ مطلب 2-3 سیکنڈ کے لیے صرف یہ تصویر ذہن میں لے کے آئیں کہ وہ جیلر اگر قیدیوں کے ہاتھوں لگ جاتا ہے تو اس کا وہ کیا حشر ہے. اور اسی طرح مینٹل ہیلتھ نرس ہے, وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے مگر کر رہی ہے کہاں پہ؟ مینٹل وارڈ میں. ظاہر ہے سارے جسمانی طور پہ مفلوج لوگ ہیں, ان کو تو کسی چیز کی بھی تمیز نہیں ہے. if they are injured or ill, اگر لون ورکر بھی ہیں, بیمار بھی ہیں یا زخمی ہیں, اور ایسے لوگوں سے کنفائنڈ اسپیس انٹری کرنا, یہ رسک کو 200% بڑھا دیتا ہے.